بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 جنوری 2016 کو سالم دیوبندی اشاعتی سنگمنیر احمد نگر کے چیلنج کو قبول کیا اور اس سے شرح الفقہ الاکبر کی عبارت پڑھنے اور اس کا سلیس ترجمہ کرنے اور واضح مفہوم بتانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ کسی سنی سنجیدہ عالم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جب سالم دیوبندی نے عبارت پڑھنی شروع کی اور اس کو میں نے عبادت خانی میں ہی ٹوکا تو معلوم ہوا کہ دیوبندی مفتی کا یہ حال ہے کہ عبارت تک پڑھنی نہیں آتی تو ترجمہ و مفہوم کیا بتائے گا۔ میں نے جگہ جگہ غلط عبارت پڑھنے پر جب ٹوکنا شروع کیا تو کہتا ہے کہ میں بھی بہت سخت گرفت کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو معلوم ہو گیا۔ جب سالم دیوبندی نے شرح الفقہ الاکبر کا یہ جملہ پڑھا کہ وذکر الحنفیۃ نون کے سکون کے ساتھ، تو میں نے کہا پھر سے پڑھیے۔ اس نے پھر یہی الحنفیہ نون کے سکون کے ساتھ پڑھا۔ میں نے کہا کہ لفظ الحنفیۃ نون کے فتح کے ساتھ ہے تو کہتا ہے ہاں یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر، حنفیہ جمع کا صیغہ ہے۔ پورا دیوبند ماتم کر رہا ہوگا کہ ہائے ہم نے ایسے کو کیوں مفتی کی سند دی جس کو یہ معلوم نہیں حنفیہ کیا ہے۔ اور لفظ معارضہ بالفتح کو معارضہ بالکسر پڑھا۔ پھر میں نے کہا کہ ترجمہ کرو تو مفتی سالم دیوبندی سلیس ترجمہ اس طرح کرتا ہے، ثم اعلم، پھر تو جان لے، بے شک انبیاء غیب نہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ انبیاء غیب نہیں جانتے ہیں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تو اس سالم دیوبندی نے فون ڈراپ کر دیا۔ میں اس کو کال کرتا رہا مگر ہاتھ نہ آیا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر سالم دیوبندی نے کال اٹھائی اور عشاء کے بعد کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا وعدہ پکا؟ اس سالم دیوبندی نے کہا 101% پکا۔ اس کے فون کا انتظار کیا۔ جب فون آیا تو پھر میں نے ملایا، فون نہ اٹھاتا تھا، میں برابر کرتا رہا۔ اس نے آخر فون اٹھایا تو کہتا ہے اب کھانا کھاؤں گا، آرام سے بات کروں گا، اور کل 5 جنوری کا وعدہ کر کے فون ایسے کاٹ دیا جیسے وہ بھاگ رہا ہو۔ آپ اب ذرا غور فرمائیں، 2 لائن کی عبارت میں 2 فاش غلطی، اور ترجمہ وہ کہ اس کے اساتذہ کو بھی شرم آ گئی ہوگی کہ کس نالائق کو شاگرد بنا لیا، مگر نہ آئی ہوگی جیسا بیج ویسا پھل۔ اب کھلا چیلنج کرتا ہوں، سالم اور اس کی ٹولی سارے اذناب مناظرے کا چیلنج قبول کریں اور اپنے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی کا، غلام احمد قادیانی، عنایت اللہ مشرقی کا مسلمان ہونا ثابت کریں، اور ہم ان کا کافر و مرتد ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ اور یہ مناظرہ سالم دیوبندی بمبئی کے آزاد میدان میں ہوگا تاکہ ہر 4 جانب سے لوگ آسانی سے آ سکیں، اور اس مناظرے میں مفتی سالم اشاعتی تم ہی مناظر رہوگے، تمہارا کوئی دوسرا مناظر نہ ہوگا، اور اگر دوسرا مناظر لاؤ گے تو تم کو پہلے اپنی شکست کا رقعہ لکھنا ہوگا کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا، مجھے مناظرے میں شکست ہو گئی۔ اور یہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ سالم دیوبندی نے کچھ اس طرح کی کلپ ڈالی واٹس ایپ پر کہ جس سے میرے احباب کو بڑی تکلیف ہوئی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن اے میرے احباب، آپ کو یہ کیوں اتنی تکلیف ہوئی؟ نہیں ہونی چاہیے کہ جو قوم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو گالی بکنے سے باز نہیں آتی، ان کو گالیاں بکتے نہیں تھکتی، گالیاں چھاپتے نہیں تھکتی، تو یہ لوگ اگر مجھے گالیاں دیں تو اس میں کوئی تعجب نہیں، بلکہ میں تو یوں شکر گزار ہوں اپنے مالک کا، اے اللہ جتنی دیر اس نے مجھے گالیاں دی، میرے مالک اتنی دیر تجھے گالیاں نہ دی،
تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دی، اور یہی تو ہمارا مشن ہے کہ ہمیں کوئی گالیاں دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارے رب کو، ہمارے رب کے محبوب کو اور ہمارے رب کے محبوبوں کو کوئی گالیاں نہ دے۔ یہی درس ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیا ہے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے گالیاں دے دی، کیا کیا کہہ دیا؟ ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں کیا لکھا، قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں کیا کیا لکھا، رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں کیا کیا لکھا، خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں کیا کیا لکھا۔ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں بلکہ چھپا ہوا ہے۔ آپ ہرگز اس سلسلے میں کوئی فکر نہ کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور آپ کی یہ محبت صرف مجھ سے اس لیے ہے کہ میں اور آپ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ کملیش تیواری نے جو کچھ بھی آج شان رسالت مآب میں گستاخی کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، تو وہ سالم دیوبندی اشاعتی اور ان کے پرکھے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی سے سیکھ کر ہی اس نے یہ گستاخیاں کیے ہیں، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کسی کو مجال نہ تھی۔ جب سے ہندوستان میں دیوبند کے علماء نے، دیوبند کے مولویوں نے اور اسی قسم کے لوگوں نے گستاخیاں کی، تو پھر غیر مسلموں کو بھی شان رسالت مآب میں گستاخیاں کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں در حقیقت اپنا عنوان اور پتہ دے رہے ہیں کہ سن لو اے اہل سنت، ہم تم میں کے نہیں ہیں، ہم تم سے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا باپ ابو لہب تھا، ہم اسی کے مذہب، اسی کے مشرب، اسی کے مسلک پر آج بھی ہیں کہ وہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں سے اور باتوں سے ایذا دیتے تھے، اور اس کے جگادری اور اس کی ٹولی کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مقابلے میں تلواریں لے کر آتے تھے، تو آج یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسی طرح سے کھڑے ہیں جس طرح سے ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی ٹولی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے تلوار سے، ہاتھوں سے، باتوں سے ایذا دی، اور آج یہ ہاتھوں سے، باتوں سے، اپنے قلم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کو جو ایذائیں ہوتی ہیں وہ ان کا جذبہ خیر ہے، ان کو ایذا اس چیز سے ہونی چاہیے کہ کوئی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، تمام احباب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار، متبع اور وفا شعار بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔